برتھ ڈے منانا اسلام میں کیسا ہے، اس بارے میں آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے بہت سی ویڈیوز آتی ہیں، لیکن میری آج کی ویڈیو کچھ خاص ہونے والی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج خود میرا برتھ ڈے ہے، یعنی آج 16 ستمبر ہے، یعنی ستمبر 16 تاریخ کو میرا جنم ہوا تھا، میری پیدائش ہوئی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اپنے اس برتھ ڈے کو کیسے سیلیبریٹ کر سکتا ہوں۔ تو دیکھیے، برتھ ڈے منانا اسلام میں اس لیے جائز نہیں ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس پر خوشی منانا، اس پر کیک کاٹنا، اس پر پارٹیاں کرنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ مغربی تہذیب کا حصہ ہے۔ اسلام میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، کسی کے زمانے میں یہ برتھ ڈے منانا اس کا رواج نہیں تھا، بلکہ یہ محض اور محض غیر قوموں کے ساتھ مشابہت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیروں کے ساتھ مشابہت کرے، اختیار کرے، وہ انہی میں سے ہوگا۔ بہرحال دوسری بات، عقلی اعتبار سے، اگر لاجیکلی اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس کا کوئی لاجک بھی نہیں بنتا کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہوا ہے تو اس پر بجائے ہم افسوس کریں، غم منائیں، بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ہم خوشی منانے لگ جائیں۔ یہ کیسی بے تکی رسم ہے، یعنی عقل میں آنے والی ہی بات نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب 1 سال ہماری زندگی کا کم ہوا ہے تو ہم قبر کے 1 سال قریب چلے گئے ہیں، تو ہمیں تو اس پر ایک طرح سے اپنے زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی آئندہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور گزرے ہوئے 1 سال میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی، جو گناہ ہوئے، ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ کام کرے، اگر کسی کا بھی برتھ ڈے ہو تو اللہ کے حضور اپنے گزرے ہوئے سال میں جو کچھ بھی گناہ ہوئے ان سے توبہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر، رو رو کر معافی مانگے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے اگر کسی کا برتھ ڈے رکھا ہے تو اس دن میں اللہ نے جو کچھ نعمتیں اسے عطا کی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ مثال کے طور پر بدن میں عافیت عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، اور ایمان اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ساری نعمتیں جو کچھ بھی سال بھر اللہ نے عطا کی ہے ان پر شکر بھی ادا کرے۔ تو مومن کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ صبر اور شکر دونوں صفت سے متصف ہوتا ہے، تو جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں ان پر جو ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی یہاں معافی مانگے۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ اگر برتھ ڈے منانا اگر جائز ہوتا تو آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا میں سب سے عظیم جو شخصیت ہے، جن کے بارے میں معنی کے اعتبار سے یہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، اگرچہ وہ صحیح نہیں ہے لیکن معنی اس کے صحیح ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان بھی بنائے نہ جاتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ہمارے پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ساری دنیا میں سب سے عظیم ہے، سب سے زیادہ۔ اگر ہمیں کسی کی پیدائش پر خوشی منانے کا اگر ہمیں اجازت ہوتی خوشی منانے کی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تھا۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں منایا، جبکہ صحابہ کرام ایسی ہستیاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی عطا کیے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سانس کے بدلے اپنی پوری جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، سارے ایسے صحابہ، لیکن کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں منایا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کے بارے میں بھی اختلاف ہوا۔ بعض حضرات نے کہا کہ 9ویں تاریخ کو پیدا ہوئے، بعضوں نے کہا کہ 12ویں تاریخ، بلکہ کئی اقوال ہیں، کئی باتیں ہیں آپ کی تاریخ کے پیدائش کی تاریخ کے بارے میں۔ یہ اسی لیے ہوا کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانے کا صحابہ میں رواج نہیں تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن صحابہ بھی مناتے تو کم از کم تاریخ کے بارے میں تو سب لوگ متفق ہوتے اور اس میں کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیدائش کا دن منانا یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے ماں بعد کسی نے نہیں منایا، تو ہم
معمولی سے انسان ہم کیسے اپنی پیدائش کا دن منا سکتے ہیں؟ جو کام غیروں نے کیا ہے ہم کیوں اپنائیں؟ اور جو ہمارے صحابہ تابعین جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اور جن کی اقتداء کا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو، ہم صحابہ کی سنت کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نحوست سے اور اس بری رسم سے ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔